عربی میں ایک لفظ آتا ہے چھوٹو کے لیے بالکل مستعد. پوچھ کس کا رہے ہیں؟ حضرت حسن. اس کا زیارت کرنا چاہتے ہیں, اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. بچوں کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نبی کریم اپنے نواسے کے لیے اسپیشل ٹائم نکال کے حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں, اطلاع دیتے ہیں حضرت فاطمہ نام. حضرت فاطمہ کہتی ہے بچے کے نام ہے. حضرت حسن کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہے, اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. نبی کریم مسجد کو لوٹ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ حضرت حسن کو تیار کر رہی ہے, نیا کرتا بنا رہی ہے کہ اپنے نانا سے ملے گا جا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے, حضرت حسن دوڑتے ہوئے آتے ہیں مسجد, چھلانگ لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. نبی کریم ان کو چوم رہے ہیں, وہ نبی کریم کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, اس کے ساتھ پیار محبت لاڈ کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, میرے رب تو بھی اس سے محبت کرتا. اسی پر بس ہے نبی کریم کی آپ کے اور میرے لیے بھی دعا موجود ہے. کیا دعا ہے؟ اللہ اور اللہ رب العزت ہمیں سب کو اس دعا کا حقدار اور اس دعا میں شامل فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ جو حسن سے پیار کرتا ہے, جو حسن سے پیار کرتا ہے, اللہ تو اس سے بھی پیار کرتا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم حضرت حسن سے پیار کریں گے نبی کریم کی دعا کا مصداق بن جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سے پیار کریں گے. ویسے بھی انسان جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار کرتا ہے. نبی کریم کی یہ جو والہانہ محبت ہے نا, حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے کہتے ہیں نبی کریم نے پھر نماز پڑھی, حضرت حسن نبی کریم کی پشت کے اوپر چڑھ گئے اور اتنا لمبا نبی کریم نے سجدہ کیا, صحابہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. ایک صحابی نے سجدے میں سے اٹھ کے دوران نماز, کیونکہ سجدہ اتنا طویل کبھی نبی کریم کا ہوا ہی نہیں, اس نے کہا کہ حادثہ تو نہیں ہو گیا, عذر کی وجہ سے سجدے سے سر اٹھایا, کیا دیکھا کچھ بھی نہیں. حضرت حسن نبی کریم کی پشت کے اوپر بیٹھے, نبی کریم بہت لمبے عرصے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں آپ نے آج تک اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا, وجہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بیٹا ایک بچہ میرے پشت کے اوپر کھیل رہا تھا, اگر میں سجدے سے سر اٹھاتا اس کا جی رک جاتا. میری خواہش یہ تھی وہ جتنا کھیلنا چاہتا ہے کھیل لے, میں نے اس لیے اتنا لمبا سجدہ کیا. جب وہ کھیل کھیل کے تھک گیا تب میں نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا. آج میں اور آپ بچے کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں, تھوڑا سا, سارا دن بچے کو پھر ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. میں تیرے ساتھ صلاح جگہ گیا تھا, میں نے تجھے یہ آؤٹنگ کروائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ہاتھ تربیت اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس کے اندر والدین کی اطاعت جو نبی کریم کی حدیث کا ایک خاص ٹکڑا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انشاءاللہ جو واقعات ہیں وہ آئندہ آنے والے دروس میں بیان کریں گے. اب ساتھیوں نے جن بھائیوں نے دعا کا کہا ہے اللہ کے حضور ان ساتھیوں کے لیے اپنی حاجات کے لیے, اپنی مشکلات کے لیے, اپنی مصیبتوں کے لیے, اپنی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ زبان کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ آنکھوں کی خیانت کو معاف فرما, اے اللہ آنکھوں کی خیانت کو معاف فرما, اے اللہ آنکھوں کی گستاخی کو معاف فرما, اے اللہ زبان میں جھوٹ کو معاف فرما, اے اللہ زبان کی غیبت چغلی کو معاف فرما, اے اللہ زبان کے ہر گناہ کو معاف فرما, اے اللہ زبان کی گالی کو معاف فرما, اے اللہ بدن کے ہر گناہ کو معاف فرما, اے اللہ جسمانی روحانی گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ جسمانی روحانی گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ روح بیدار ہے یا اللہ ان کو سیراب فرما, اے اللہ اپنے قرآن کے ساتھ ہماری روحوں کو سیراب فرما, اے اللہ روح بے قرار ہے یا اللہ روحوں کو سیراب فرما, یا اللہ روحوں کی حاجات کو پورا فرما, یا اللہ بدن کمزور ہے یا اللہ بدن کو مضبوط بنا,
پسندیدہ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو ماں باپ ہمارے سروں پر زندہ ہیں ان کو لمبی عمریں عطا فرما. یا اللہ ان کو لمبی عمریں عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما. یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما. یا اللہ جو والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہم میں سے جن ساتھیوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ راکب بھائی ثاقب بھائی کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ جتنے بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کا کہا یا اللہ ان کی جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرما. یا اللہ والدہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ والد مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرا. یا اللہ ہمارے غصوں کو کنٹرول فرما. یا اللہ ہماری بدحسرتوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ نصیب فرما. یا اللہ موت آسان فرما. یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ اچھی زندگی نصیب فرما. یا اللہ کورٹ کچہری سے محفوظ فرما. یا اللہ تھانے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہسپتالوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یہ سرکاری محکموں کی کرپشن اور ان کے غصب سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بھائی پریشان ہیں جیلوں میں بے گناہ ان کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما. یا اللہ موت کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ موت کی اذیت سے محفوظ فرما. یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا موت کی بڑی سختیاں ہیں. یا اللہ وہ سختیاں آسان فرما. یا اللہ وہ سختیاں آسان فرما. یا اللہ اس وقت شیطان لعین کے شر و فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ قبر آسان فرما. یا اللہ قبر آسان فرما. یا اللہ قبر کی تنہائی میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ قبر کی تنہائی میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ قبر کی تنہائی میں صدقے کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ انفاق کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ قبر میں نیکیوں کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ قبر میں برے ہم نشین سے محفوظ فرما. یا اللہ حشر آسان فرما. یا اللہ حشر کی گرمی سے محفوظ فرما. یا اللہ اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں یا اللہ اگر ان میں سے کوئی جہنمی لکھا ہے یا اللہ اس کو آج کی رات آزاد فرما. یا اللہ اس کو آج کی رات آزاد فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام